سب سے پہلے چونکہ ہمارا ایک کافی عرصے سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہم ہر ویڈیو کے شروع میں بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ اللہ کے لیے غور کریں. آپ نہ تو قرآن کریم سے واقف ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ سمجھتے ہیں. آپ کس طرح پڑے ہوئے ہیں؟ آپ علماء امت کے اجماع کو، صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین سب کو چھوڑ کر آپ ایک سائیڈ پہ روافض کے طریقے پہ چلے ہوئے ہیں. اور آپ کی علمی حالت یہ، آپ کہتے ہیں میں علمی گفتگو کرتا ہوں، میں مدلل گفتگو کرتا ہوں. آپ کی علمی حالت یہ ہے کہ نہ قرآن کریم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، سادہ ترجمہ، تفسیر تو دور کی بات ہے، سادہ ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، اور نہ حدیث کا آپ سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں، حدیث کی عبارت نہیں آپ پڑھ سکتے. قرآن کریم کو اوپر دیکھ کر آپ غلط پڑھتے رہتے ہیں. اس طرح کی ہم باتیں پہلے بیان کر چکے ہیں. یہاں ہم ایک دو مثالیں پیش کر کے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا فی جنات مکرمون، فی جنات مکرمون. اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ وہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے. اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. جنت والے جو ہوں گے وہ عزت والی جنتوں میں ہوں گے. یعنی آپ نے جنات کو موصوف بنایا اور مکرمون کو اس کی صفت بنایا. یعنی آپ نے کہا کہ عزت والے جس کو کہا جا رہا ہے عزت والی چیز، وہ جنتیں ہیں، عزت والی جنتوں میں ہوں گے. حالانکہ مرزا صاحب اگر آپ عربی زبان سے تھوڑا سا واقف ہوتے، ہمارے جو پہلی کلاس کے جو طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اگر آپ نے اتنا ہی پڑھا ہوتا اور آپ کو اتنا ہی پتہ ہوتا تو آپ کبھی بھی اتنی بڑی غلطی نہ کرتے. کیونکہ جنات یہ جنت ان کی جمع ہے، جنت ان واحد مؤنث ہے اور جنات جمع مؤنث ہے. اب جمع مؤنث کی جو صفت ہے وہ جمع مؤنث ہی آئے گی، یا پھر اگر جس طرح یہاں ہے تو واحد مؤنث بھی آ سکتی تھی بعض صورتوں میں. تو جنات اس کی صفت جمع مذکر سالم کیسے آ گئی؟ مکرمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جمع مذکر سالم جو ہے عموماً ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی، یعنی عموماً انسانوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے وغیرہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، غیر ذوی العقول کے لیے. یعنی جنات کی صفت کبھی بھی مکرمون جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ جو بنتی ہے نہیں آتی. تو اصل میں یہ تھا کہ فی جناتن، جنتیوں کی بات ہو رہی کہ اہل جنت جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہو رہا ہے، فی جناتن وہ باغات میں ہوں گے، مکرمون عزت دیے جائیں گے. تو معزز وہ ہوں گے. قرآن نے عزت دینے کی بات جنتیوں کی ہے، نہ کہ جنت کی. باغات کو عزت نہیں دی جائے گی بلکہ باغات والوں کو عزت دی جائے گی. فی جنات مکرمون لفظاً بھی اور معناً دونوں اعتبار سے آپ غلطی پر ہیں اس ترجمے میں. نہ تو لفظاً صیغے کے اعتبار سے اور لفظ کے اعتبار سے مکرمون جنات کی صفت بن سکتی ہے کہ عزت والی جنتیں معنی کیا جائے، اور نہ سیاق کے اعتبار سے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھ لیں تو اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ باغات میں، یعنی جنت کے جو باغات ہوں گے ان میں مکرمون وہ اہل جنت عزت دیے جائیں گے. تو مرزا صاحب یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ قرآن کریم کا سمپل سادہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ نے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک بڑا بلنڈر کیا ہے، بہت بڑا. اگر کوئی عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھے تو وہ بیچارہ تو حیران ہو جائے گا کہ ایسا شخص صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا اور کہتا میں صحابہ کی غلطیاں بیان کرتا ہوں، جس کو اتنی سادہ اور اتنی آسان بات کا بھی علم نہیں ہے. اچھا وہ الفاظ کے میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. مرزا صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہے تھے. اگر وہ ذمہ داری سے بیان نہ کر رہے ہوں تو پتہ نہیں اس سے بڑا اور کتنا بلنڈر کریں گے. وہ کہتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں. اچھا بڑی ذمہ داری سے کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں. وہ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے بتائے؟ ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 ایام 20 انہیں کہتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں، ریفرنسز بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 مہینے میں 3 روزے،
اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 3 روزے جو ہے نا وہ کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے، اور سن نسائی میں ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً ایام 20 رکھتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 کو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اب انہیں چاہیے تھا کہ اگر پتہ نہیں تھا تو بات کو آگے لے جاتے، اس میں مزید تفصیل میں پڑھتے ہی نہ جس بات کا نہیں پتہ۔ تو ایام 20 کی وجہ تسمیہ بتانے لگے وہ کہ ایام 20 کیوں کہتے ہیں انہیں۔ تو مرزا صاحب آپ کو نہیں پتا تھا تو ضرور آپ نے یہ بیان کرنا، نہ بھی بیان کرتے تو کسی نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ ایام 20 کو ایام 20 کیوں کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایام 20 یعنی گول چاند کے روزے۔ ایام 20 یعنی گول چاند کے روزے۔ ایام 20 کا معنی کہتے ہیں گول چاند کے روزے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 20 ابیض کی جمع ہے، 20 ابیض کی جمع ہے۔ ابیض کہتے ہیں سفید کو، نہ کہ گول کو مرزا صاحب۔ ایام 20 کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ترجمہ ہوگا سفید ایام کے روزے۔ سفید ایام انہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ دن تو سورج کی وجہ سے سارے ہی سفید ہوتے ہیں، روشنی والے، راتیں تاریک ہوتی ہیں، لیکن 13، 14 اور 15 کو چاند 13 اور 13 کو تقریباً مکمل ہوتا ہے اور 14 کو بالکل مکمل اور 15 کو تو بالکل گول ہوتا ہے۔ تو 13، 14 اور 15 یہ چاند کی یعنی گولائی کے دن ہوتے ہیں، جب چاند اپنے جوبن پر ہوتا ہے اور اس وقت اس کی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے تو راتیں بھی اس کی سفید ہوتی ہیں، یعنی روشنی والی ہوتی ہیں۔ گویا کہ پورا دن یعنی دن اور رات دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سفید ہوتے ہیں۔ یہ خاص ان 3 دنوں میں زیادہ ہوتا ہے، یعنی رات کو بھی آپ بغیر کسی دیے کے، بغیر کسی لائٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، گلی میں اور راستوں میں چاندنی رات میں نظر آتا ہے۔ تو یہ مراد تھی کہ دن بھی سفید ہیں پورے دن رات سمیت۔ تو ایام 20 کا مطلب سفید دن تھا، سفید نہ کہ گول دن۔ تو مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ایام 20 یعنی گول چاند کے روزے، تو یہ آپ نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، اس کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے بلنڈر کر دیا کہ 20 کا معنی آپ نے گول کر دیا۔ 20 کا معنی گول نہیں سفید ہے۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ جب آپ کی یہ حالت ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے مرزا صاحب کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں جو کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کہ اجماع ان کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں، عربی زبان آپ سیکھیں، عربی زبان سیکھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ قرآن حدیث کی جو باتیں، جو مفہوم، جو تعبیریں میں بیان کرتا ہوں، کیا صحابہ تابعین اور ائمہ دین کیا وہی تعبیریں بیان کیا کرتے تھے؟ تو یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ خود عربی پڑھنے کے قابل ہوں گے، ورنہ تو آپ کسی رافضی نے آپ کو غلط ترجمہ بتا دیا تو آپ وہی آگے کوٹ کرتے جائیں گے، جس طرح کہ ہم نے پہلے کئی مثالیں پیش کی ہوئی ہیں کہ آپ نے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری۔ ابھی ظاہر ہے آپ خود تو ترجمہ کر نہیں سکتے، اب وہ ترجمہ جو آپ نے غلط کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے سے لیا ہوگا جس نے کوئی اس طرح کی ہینکی پھینکی لگائی ہے اس میں، جو کہ صحابہ کرام کے بارے میں دل کا صاف نہیں ہے، تو آپ بھی اسی گمراہی میں پڑ گئے جس میں وہ پڑا ہوا، بلکہ اس نے آپ کو ڈال دیا گمراہی میں۔ تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ دیکھیں، ایک سرجن ڈاکٹر ہے، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، ایک مطلب مختلف شعبوں کے مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو ہارٹ اسپیشلسٹ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپریشن کرتا ہے۔ اب میں نے چونکہ میڈیکل پڑھا ہی نہیں ہے، میڈیکل کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، تو میں جا کر کہنے لگوں، لوگوں میں شور کر دوں کہ فلاں جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے نا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے جو، وہ دل کا آپریشن اس کو ادھر سے نہیں ادھر سے کرنا چاہیے تھا، اس کو جناب یہ نہیں انجیکشن یہ دینا چاہیے تھا، اس کو میڈیسن اس کی بجائے یہ تجویز کرنی چاہیے تھی۔ تو سب آپ سے پہلے پوچھیں گے یا میرے سے پوچھیں گے، جو بھی کہے گا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، میڈیکل آپ نے سرے سے پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ایک جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کو آپ تجاویز دیں یا اس کی غلطیاں نکالیں کہ اس جو ہے نا ہارٹ اسپیشلسٹ نے یہاں غلطی کی ہے؟ کیسے غلطی کا پتہ چلے گا؟ آپ کم از کم اس فیلڈ میں آئیں، اس فیلڈ میں مہارت حاصل کریں، پھر کسی کو چیلنج کریں۔ تو صحابہ کرام کو آپ چیلنج کرتے ہیں اپنے ذوم میں اور اپنے خیال میں، ان کی غلطیاں اور ان کی جو لغزشیں ہیں وہ امت کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی۔ پہلے خود آپ اس قابل تو ہو لیں کہ غلطی کو آپ کس طرح پتہ چلے گا آپ کو کہ غلطی ہے، جب آپ کو عربی زبان سے ہی واقفیت نہیں، آپ صحیح طور پر پہنچ ہی نہیں سکیں گے وہاں پر،
تو کہ آپ ایسے ہی جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے صحابہ کرام میں جو روافض نے کیا ان کے بارے میں، آپ اسی کو آگے لوگوں تک پھیلاتے رہیں گے۔ تو خال المومنین یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو مومنوں کا ماموں کہا